اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر سے رشتہ ہے کیا، کشمیر سے رشتہ ہے کیا، لا الہ الا اللہ۔ کشمیر سے رشتہ ہے کیا، لا الہ الا اللہ۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کشمیر کے ان غیور بہادر مسلمانوں کو جو 80,000 شہداء کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھی عزم و ہمت اور شجاعت بے مثالی سے 7.5 لاکھ سے بھی زیادہ قابض بھارتی فوج کے ظلم و ستم اور بربریت کو برداشت کرتے ہوئے آج بھی فولادی حوصلہ اور جوامردی سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کا عزم مصمم گویا پکار رہا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے تو دے، اے وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے تو دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ کشمیر مسلم اکثریت کا خطہ ہے، لیکن سازش کے تحت اسے متنازع بنا دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں رائے شماری کرانے کا وعدہ تو کیا، لیکن افسوس کہ یہ وعدہ آج تک وفا نہ ہوا۔ نہتے کشمیری مسلمانوں پر بھارتی فوجی درندوں کے ظلم و ستم کی داستانیں اقوام متحدہ کی، اقوام عالم کی بے حسی اور اقوام متحدہ کے امن کے دعووں کی قلعی کھول رہی ہیں۔ آج کشمیر کی وادی جل رہی ہے۔ وادی کشمیر مسلمانوں کے خون سے لہو رنگ ہے۔ دریائے جہلم کا پانی شہدائے کشمیر کے خون سے سرخ ہے۔ کشمیری جوان بہادری کی لازوال داستانیں رقم کرتے یہ زبانیں حال سے کہتے ہیں، جو چراغ ہم نے جلائے تھے، جو چراغ ہم نے جلائے تھے، نہ بجھا سکیں انہیں آندھیاں، جو چراغ ہم نے جلائے تھے نہ بجھا سکیں انہیں آندھیاں، جو لو ذرا سی کم ہوئی تو لہو سے اپنے جلا دیے۔ محترم پاکستانی حضرات، وطن عزیز کے غیور ہم وطنوں، ہم پاکستانی عوام اور حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ نہ صرف اپنے بہادر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں، بلکہ اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کھل کر ان کا اخلاقی، سیاسی، روحانی اور جسمانی طور پر ساتھ دیں۔ امت مسلمہ کو بھی اس اہم مسئلہ کی طرف بھرپور سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عالمی سطح پر ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ بھارتی دشمنوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کر کے باطل کے عزائم کو مٹی میں ملا دیں اور انہیں یہ باور کرا دیں کہ سن لو بزدلو ہمیں دھوکہ دینے والو، سن لو بزدلو ہمیں دھوکہ دینے والو، ہم شمشیر چلانا بھی جانتے ہیں۔ اے ظالمو غاصبو کشمیر کو چھوڑ دو، اے ظالمو غاصبو کشمیر کو چھوڑ دو، ورنہ ہم تو کشتیاں جلانا بھی جانتے ہیں۔ احباب ذی وقار، کشمیر کی قابل فخر بہادر بیٹیوں نے اپنے آنچل سے پرچم بنا کر فضا میں لہرا دیے ہیں۔ کشمیر کے جوان اپنے دلوں میں آزادی کی امنگ اور ہاتھوں میں آزادی کے پرچم لیے میدان میں برسرے پیکار ہیں۔ کشمیر کا بچہ بچہ قابض بھارتی افواج کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا للکار رہا ہے کہ ازل سے رچ گئی شاہینی اپنی فطرت میں،
ازل سے رچ گئی شاہینی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ ازل سے رچ گئی شاہینی اپنی فطرت میں، ازل سے رچ گئی شاہینی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ اور اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ میرے ہم وطن عزیز ساتھیوں، مسلمان اس نبی ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلام ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس کفار کے 1000 لشکر کے مقابلہ میں 313 مجاہدین کو سفارا کیا۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہ تھی، اور ڈھال تھی تو تلوار نہ تھی، مگر ان کا جذبہ ایمانی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اور نبی ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قیادت فرمائی تو چشم فلک نے دیکھا کہ انہوں نے عرب تو کیا پوری کائنات کو بدل دیا۔ اور آج بھی ہمارا بزدل دشمن بھارت، جو اپنے فوجیوں کو مناسب کھانا تو دے نہیں سکتا اور جنگ کی باتیں کرتا ہے، وہ سن لے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، بھارتی بزدل یہ سن لیں، ہماری بہادر افواج ہر قسم کے مقابلہ کے لیے تیار ہے، اور یہ وہی بہادر ماں کے بیٹے ہیں جو ایک تاریخ رقم کیے ہوئے ہیں، ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور جب مسلمان لڑائی کے لیے میدان جنگ میں نکلتا ہے تو کبھی پیٹھ کے پیچھے زخم نہیں کھاتا۔ یہ ذہن میں رہے، انڈین بزدلوں کے دلوں میں، دماغوں میں یہ بات رہنی چاہیے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، وادی کشمیر جنت نظیر ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے فضل و کرم سے بہادر کشمیری مسلمان ظالم بھارتی دشمنوں سے اپنی یہ جنت نظیر وادی واپس حاصل کر کے آزادی کی فضاؤں میں سانس لیں گے، کیونکہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے ایک جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے ایک جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے، یا رب العالمین، جہاں جہاں مقبوضہ مسلمانوں کے علاقے ہیں، سب مقبوضہ علاقوں کو فتح و آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ یا اللہ پاک، کشمیر، فلسطین اور برما میں اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظالم کا شکار ہیں، تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور مسلمان مجاہدین جہاں بھی راہ حق کے لیے برسرے پیکار ہیں، یا اللہ پاک مسلمان مجاہدین کو فتح و آزادی نصیب فرما، اور کشمیر اور فلسطین کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ آمین ثم آمین۔